اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی قیامت کی دھمکی کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ تو دراصل انتظار کر رہے ہیں کہ ایک چیخ بلند ہو جو ان کو پکڑے اس حال میں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، پھر نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف پلٹ سکیں گے، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا اور یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور یہ کہتے جائیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت، کس نے ہم کو ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، اور بے شک اللہ کے رسولوں نے سچ ہی کہا ہے۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے، جو کچھ وہ طلب کرے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب دیکھو یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں
اب اس کا ایندھن بنو گے. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, ان کے ہاتھ بھی بولیں گے, ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے اس چیز پر جو کہ یہ کما کر لائے ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ یاسین قرآن مجید کی 39ویں صورت ہے, جس کی میں نے آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 65 تک جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ یاسین یہ وہ صورت ہے کہ جو ہمارے یہاں مرنے والوں کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دم نکل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہو. یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ اگر مرنے والے کے اوپر پڑھا جائے تو اس کی جان آسانی کے ساتھ نکلے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت صرف مرنے والوں ہی کے لیے بلکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی جو راستہ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہم کیسے زندگی بسر کریں تاکہ جان نکلنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی آسانی ہمارے حصے میں آئے اور ہم وہاں کی مشکلات سے بچ سکیں. یہ صرف جان نکلنے میں آسانی نہیں فراہم کرتی بلکہ جان نکلنے کے بعد کی آسانی کا راستہ بھی جو ہماری طرف فراہم کرتی ہے. یہ سورہ یاسین کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اس آنے والی زندگی کی ایک پوری تصویر جو ہے وہ کھینچ کر رکھ دی گئی ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس میں جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جب آنے والی زندگی کی بات کی جاتی ہے, وہ زندگی کی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی اختتام نہیں ہے, اس زندگی میں جس کو اس کا مقام مل جائے گا اس کے بعد اس کا اختتام کر دیا جائے گا, موت کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, کسی قسم کی تبدیلی کا تصور پھر وہاں پر نہیں ہوگا. قرآن مجید میں جب بھی اس زندگی کی یاد کرائی جاتی ہے, جب بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ تمثیلیں بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں تصویر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے تصویر کشی کی جائے, اس کو انسان کے سامنے کھینچ کر رکھ دیا جائے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان سنے سے زیادہ دیکھے ہوئے کو جو ہے اس کے اوپر زیادہ اعتبار کرتا ہے. جب انسان کے سامنے تصویر کشی کی جاتی ہے, جب اس کے سامنے منظر ایسا آتا ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, اس کا اثر جو ہے اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس مرحلے کو جو مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے, مرنے کے بعد والی زندگی میں اس ایک ایک مرحلے کی تصویر کھینچ کر رکھ دی گئی ہے. مرنے کے بعد انسان کی زندگی جسے بعد میں آنے والی زندگی کہتے ہیں, جب وہ شروع ہوگی وہ زندگی جو اس جسم سے جان نکلنے کے بعد شروع ہوگی تو زندگی بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ جو ہے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم قیامت کی دھمکی دیتے ہو, یہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو یہ کب پورا ہوگا وعدہ؟ ہمارے سامنے لے کر تو اس قیامت کے دن کو جب اس پوری زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان آیات میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت یہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیخ ہے جو بلند ہوگی, اور وہ چیخ جب بلند ہوگی تو انسانی معاملات ایسے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے زندگی کے معاملات میں ایسے مگن ہوں گے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا, کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی, یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اور اتنی اچانک ایک دم وہ لمحہ آئے گا, اچانک جو ہے وہ قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا کہ جو انسان جس جگہ جہاں مشغول ہوگا, جو کام کر رہا ہوگا, وہ اس کام کو ختم کر کے کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہونے پائے گا. کسی کو ایک لمحے کا بھی جو ہے نا مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو الفاظ ہیں کہ اس حالت میں یہ چیخ انہیں پکڑے گی کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, پھر نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ سکیں گے. جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت برپا ہوگی, جو لوگ جس وقت جس جگہ موجود ہوں گے, جو اپنے گھروں سے نکل کر باہر کاموں پر گئے ہوں گے, جو اپنے
مختلف معاملات دنیا میں مشغول ہوں گے، ان کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ واپس اپنے گھروں کو آ سکیں۔ جو شخص جس جگہ، جس کام میں، جس مقام میں، جس چیز میں مشغول ہوگا، اسی وقت، اسی لمحے اس کے اوپر جو ہے وہ چیز طاری ہو جائے گی۔ کفار کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ قیامت کے منکر تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور اسی لیے سوال اٹھاتے تھے، اور اس سوال میں استہزاء اور تضحیک ہوتی تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اگر یہ دعویٰ ہے تو چلو لے آؤ قیامت ہم پر طاری کرو، ہم دیکھیں، ہم بھی دیکھیں یہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو مسلمان ہیں، کہ جو اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، تو اس گھڑی کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ ہر لمحہ اس آنے والی گھڑی کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور یہاں پر در حقیقت تصویر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح مشغول ہوتا ہے، صبح اٹھ کے اپنے کاموں پر انسان نکل جاتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے میں مشغول ہے، کوئی اپنے دیگر معاملات نپٹا رہا ہے۔ قیامت جس وقت آئے گی، قیامت کا جو وقت ہوگا، وہ اتنی اچانک، بغیر بتائے، بغیر کسی ایسی جو ہے کہنا چاہیے پہلے سے کسی اس کے کہ کسی قسم کی کوئی نشانی سامنے آئے، اچانک وہ گھڑی طاری ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ یاد دہانی ہے انسان کے لیے کہ وہ وقت کسی بھی لمحے ہم پر طاری ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم کسی انسان کو نہیں دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تھا، تو نبی کریم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سے سوال پوچھا گیا ہے یہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا جتنا اس فرد کو علم ہے کہ جس نے سوال کیا ہے۔ سوال کرنے والے کا اور سوال پوچھنے والے کا علم ایک جیسا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہم کو بتائی گئی ہیں، قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا علم انسان کو نہیں دیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، اس حوالے سے جو ہے کوئی معاملہ یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلی گھڑی قیامت کی ہو، انسان کو نہیں معلوم۔ اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ جس شخص کی موت آ گئی تو اس کے لیے تو گویا قیامت ہی برپا ہو گئی۔ کہ موت کا معاملہ بھی در حقیقت انسان کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، انسان کو پہلے سے اس کی خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے، بازار میں جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا اپنے کسی مشغولیت میں ملک سے باہر نکلا ہوتا ہے۔ انسان جس وقت جس جگہ اس کی موت کا وقت آئے گا، انسان کو ایک لمحہ پہلے اس کی خبر نہیں ہوگی اور اس کے اوپر اچانک وہ موت طاری ہو جائے گی۔ در حقیقت موت کا معاملہ بھی جو ہے وہ قیامت کی ہی طرح ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت ہر لمحے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کی جو ہے وہ تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کے برپا ہونے میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، صرف ایک چیخ ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی، جس طرح اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے، کہیں بھی آپ کو غلغلہ محسوس ہوتا ہے، ایک زلزلہ آئے گا، ایک آتش فشاں پہاڑ پڑے گا، کسی قسم کا کوئی دھماکہ ہوگا، کیا چیز ہوگی انسان نہیں جانتا، لیکن بس کسی طرح کی اچانک آواز بلند ہوگی اور ایک دم ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں، انسان کے اختیار میں جو معاملہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا اختیار اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی جس زندگی میں مشغول ہے اس میں سے اچانک اس کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس گھڑی سے بچ کر، چاہے وہ موت کی گھڑی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، انسان جو ہے وہ اس کا نہ علم رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ کسی طرح بنا لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں کہ اور پھر اچانک شور پھونک دیا جائے گا جب قیامت کی گھڑی واقع ہوگی، اور قیامت کے وقت جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کے موقع پر جس وقت جو ہے زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد جو دوسری مدت آئے گی جب سور پھینکا جائے گا، اس وقت کا تذکرہ عطا فرما رہا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ وہ تمام انسان کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اپنا وقت مکمل کر کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے، چاہے وہ کسی قبر میں موجود ہیں یا ان کو کسی اور طریقے سے جو ہے اس زمین پر دفن کیا گیا ہے،
ہر فرد اس سور کی آواز پھونکتے ہی اپنی ان قبروں سے نکل آئے گا، اسے دوبارہ ایک زندگی دی جائے گی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور یہ کہتے جائیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت، کس نے ہم کو ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پکی نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور کسی خواب میں مشغول ہوتا ہے کہ اچانک اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے، تو تمام انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی قیامت کے روز کہ جیسے کسی کو نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے، اور پھر جب انسان یہ سوال کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے تم سے کیا تھا، اور بے شک اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ جب انسان پر قیامت کی گھڑی طاری ہوگی اور جب وہاں پر اس کے سامنے یہ معاملہ پیش آئے گا کہ در حقیقت یہ جو ہے قیامت قائم ہو گئی اور انسان کو اس کی قبر سے اٹھا دیا گیا، تو اس وقت وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں اس گھڑی کا انکار کرتے تھے، وہ اس دنیا کی گھڑی، وہ اس دنیا میں قیامت کے آنے کے منکر تھے، ان کے سامنے اچانک وہ چیز پیش آ جائے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ انسان جس طرح کسی اچانک ہنگامے سے گھبرا جاتا ہے، کوئی جو ہے زلزلہ آ جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی اور جو ہے طوفان آ جائے، تو انسان اچانک گھبرا کے باہر نکلتا ہے، کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا، کسی کے گھر آگ لگ گئی، سب اس کی طرف بھاگتے ہیں، تو بالحقیقت ایسی صورتحال ہوگی کہ اچانک لوگوں کو جو ہے جیسے جھنجھوڑ کے ان کی قبروں سے اٹھا دیا گیا ہوگا اور وہ ایک طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف جائیں گے، اس رب کی طرف کہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جس نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ میرے راستے پر چلو، میرے راستے پر چلو گے تو قیامت کے روز کامیاب رہو گے۔ اس رب کو جس کے پیغام کو انسانوں کی اکثریت نے بھلا دیا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب وہ گھڑی آئے گی تو تمام انسان اس رب کی طرف بھاگے بھاگے جا رہے ہوں گے، اس رب کے پاس پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو یہ تھا رحمان کا وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا، اور اچانک یہ گھڑی جو ہے وہ تمہارے سامنے قائم کر دی گئی ہے۔ اور یہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے؟ در حقیقت قیامت کی گھڑی کا قائم ہونا اور قیامت کے روز انسانوں کے معاملات کا حساب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ نیک کرنے والوں کو ان کے نیک کام کرنے والوں کے کوئی نیک کاموں کا ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے غافل رہیں اور نیک کام نہ کریں تو پھر ان کے اس عمل کا بھی جو ہے ان کو اسی طرح جزا دی جائے جس طرح کی انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری تھی۔ قیامت کا دن، موت کی گھڑی، حساب کتاب کا لمحہ اور جنت اور دوزخ، یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ سب چیزیں اسی طرح اسی ترتیب سے اپنے وقت پر واقع ہوں تاکہ اس دن کے لیے محنت کرنے والوں کو اس کی جزا ملے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے سامنے رب کا وعدہ سامنے آ جائے اور رسولوں کی سچائی سامنے آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی جس طرح قیامت کے روز ایک چیخ سے تمام انسان ختم ہو جائیں گے، اس کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اسی طرح دوسرے سور کے موقع پر بس ایک چیخ ہوگی اور اچانک سب پکڑے ہوئے ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ جس طرح عدالت میں پیشی لگتی ہے، عدالت میں آواز لگتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو مجرم ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے مقدمے میں لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب حاضر ہو جاتے ہیں، تو حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز اس دن لگائی جائے گی تمام انسان اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، حساب کتاب کی گھڑی ہوگی، ترازو کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں پر لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس ساری چیز کی تفصیل نہیں بتا رہا بلکہ صرف ایک بنیادی چیز رکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا کہ جیسا تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہی تو رحمان کا وعدہ ہے، اس انصاف کا وعدہ کہ انسان نے دنیا کی زندگی میں جس چیز کے لیے کوشش کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ انسان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی نیک عمل ہوگا چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس نیک عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی برا عمل ہو اس برے عمل کو بھی جو ہے انسان کے سامنے لے کر آیا جائے گا۔ انسان نے اگر رحمان کے ساتھ جو ہے بغاوت کا معاملہ کیا ہوگا تو اس کے اعمال کی اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی
جس طرح کی سزا کا اس کا حق ہے، اور چونکہ وہ اس کی عدالت ہے، وہ انسان کے نیک اعمال اور اس کی نیت کے اوپر معاف کرنے کا بھی حق جو ہے وہی رکھتا ہے۔ کسی نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ کسی نہ کسی انداز سے ضرور دیا جائے گا۔ مظلوم کے ساتھ نہ ظلم ہوگا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئیں گے، ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آیات میں تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ یہ اعمال کا بدلہ کیسے دیا جائے گا۔ جب لوگ سامنے نکل کر آ جائیں گے، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہو جائے گا اور ان کے عمل کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے وہ لوگوں کے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو جنتوں کی طرف جو ہے رخصت دی جائے گی۔ تو فرماتا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جب جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، جنت کی وہ ساری نعمتیں ان کو عنایت فرما دی جائیں گی۔ ان نعمتوں کی جو تفصیل آ رہی ہے یا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دھوپ کے مقابلے میں سائے کی کیا اہمیت ہے۔ ایک گرمی میں انسان جس طرح کی فیلنگ کا شکار ہوتا ہے، انسان سایہ ڈھونڈتا ہے، انسان جو ہے ٹھنڈے موسم کی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر جو معاملہ ہوگا، وہاں پر یہ ہوگا کہ گھنے سائے جو ہے وہ تمہیں مہیا کیے جائیں گے، مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آرام دہ نشست جو ہے ان کے سامنے ہوگی، اور اس آرام دہ نشست پر وہ لوگ کہ جن کو جنتوں کی جو ہے جن کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے لیے ان کے لیے وہاں موجود کر دی جائیں گی۔ اس ماحول کی جو ہے وہ تصویر کی جا رہی ہے، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے صرف وہی چیز لے سکتا ہے کہ جس کی جو ہے نا اس کی حیثیت ہے اور جس کی جو ہے نا وہ قیمت ادا کر سکتا ہے۔ جنت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی خواہش ہوگی، وہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مہمانداری کے سلے میں وہاں پر جو ہے انسان کو فراہم کرے گا۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر ایک بات، گھنے سایوں کا تذکرہ کیا گیا، مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھنے کا تذکرہ کیا گیا۔ ہر وہ چیز جو انسان طلب کرے اسے فراہم کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے اس چیز کی انسان کو جو ہے دنیا کی زندگی میں طلب ہو سکتی ہے کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا۔ تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے انعامات اور اکرامات کی، ان نعمتوں کی جو جنتیوں کے حصے میں آئیں گے کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ اب ہمارا کام یہ کہ اس تصویر کو اپنے سامنے رکھیں اور ایسے رکھیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو کے آ جائے کہ جو ہے انسان کے ساتھ وہاں پر کس قسم کا معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں انسان کو بے شمار کام ہوتے ہیں، انسان محنت اور مشقت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس تکلیف اٹھانے کے بعد وہ کچھ آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جو مشغلے ہوں گے وہ بھی بڑے مزے کے ہوں گے، انسان کا دل خوش رہے گا۔ بعض جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے دوستوں کی محفلیں ہوں گی جن کے درمیان وہ بیٹھے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے میں انسان جو ہے لطف اور سرور محسوس کرتا ہوگا۔ کسی قسم کا رنج اور علم نہیں ہوگا، کسی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں تکلیف اور مشقت ہے، جس وقت انسان کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا وہاں پر کسی قسم کی تکلیف اور مشقت کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی جس کا انسان جو ہے دنیا میں تصور کر سکتا ہے، بلکہ ایک بعض جگہ الفاظ یہ ہیں کہ وہاں پر وہ نعمتیں میسر ہوگی کہ جس کا انسان اور جن جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس تصور سے زیادہ بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ مہیا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم و ازواجہم، وہ بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کے بچے، وہ سب جو لوگ اس کے نیک، اس کے چاہنے والے، اس کے دوست، اس کے احباب جن کے لیے جن کا وعدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پر جو ہے ملا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رہنے کی جگہ وہ بھی شاندار جگہ ہوگی، سایوں کے اندر ہوں گے، گہرے سایوں کے اندر ہوں گے۔ جو لوگ دھوپ میں زندگی گزارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سایہ کتنی بڑی محنت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب مشاغل بھی اچھے ہوں، ساتھی بھی اچھے ہوں اور ٹھنڈی چھاؤں کے اندر ہو، تو وہاں پر عزت کے ساتھ تکیہ لگا کر انسان جو ہے بیٹھے۔ انعام صرف یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کو اچھا گھر مل جائے اور اچھا کھانا پینا مل جائے، بلکہ انعام یہ ہے کہ آدمی کو اس کا درجہ بلند کیا جائے، اس کی عزت ہو، اس کا اکرام ہو۔ جس طرح بادشاہوں کے تخت سجائے جاتے ہیں، اس طرح جنت والوں کے لیے
تخت سجائے جائیں گے، وہ انسان کہ جنہوں نے دنیا میں اس کائنات کے بادشاہ کی اطاعت کی، اس کی غلامی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی، تو ان غلامی اختیار کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز بادشاہت اور عزت افزائی کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چیز جو سب سے بڑا انعام ہے جو انسانوں کے لیے، وہ یہی ہے کہ جو ہے ہر خواہش پورے ہونے کے بعد جو سب سے بڑی عزت افزائی کا معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی کی جائے گی۔ اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس دوسرے گروہ کے ساتھ کہ جس کے ساتھ انصاف ہوا اور چونکہ دنیا کی زندگی میں اس نے انکار کیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور قیامت کے روز یہ کہا جائے گا اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، نیک لوگ اور جو برے لوگ ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ انعام کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو منکر تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کے بجائے اپنے نفس کی غلامی کی یا دنیا میں دوسرے لوگوں کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا اور جو ہے دوسرے لوگوں کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر مجرموں کو چھٹ کر الگ کر دیا جائے گا، دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا عذاب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کا؟ تو دیکھا جائے تو دنیا میں تمام انسان کے جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان شمار ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، مسلمان گنے جاتے ہیں، بیوی بچے بھی ہم سب کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر فرد اپنے حال سے واقف ہے، کس نے کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیسا وقت ہوگا کہ وہاں پر کہ ان لوگوں کو کہ جن دنیا میں جن کے اعمال انسانوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کے اعمال کے نتیجے انہیں چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ لوگ کیسی بات کریں گے؟ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں لگتا تھا بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، نیک باتیں کرتے ہیں، اونچے اونچے مناصب پر فائز تھے، بڑی عزت تھی دنیا میں ان کی، بڑے مرتبے تھے ان کے، یہ بڑے بڑے مرتبے والے، یہ بڑے عزت اور احترام والے یہ لوگ ہیں جو چھٹ کر مجرموں میں کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی ایک غریب، کوئی ایک کمی کمین، کوئی ایک ایسا آدمی جس کے دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں محسوس ہوتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جس پر جو ہے انعام کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تقسیم کر دی گئی۔ کتنا بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اس وقت کے لیے تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہے گا اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اس بات کی طرف جب اس بات کا اپنے انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا کہ دنیا میں شیطان اور انسان کا معاملہ دشمنی کا معاملہ ہے۔ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر لمحے بہکائے گا، ہر لمحے اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے سے جھٹلا کر اس کو نافرمانی کے راستے پر جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اس بات کا علم تھا اس کے باوجود اگر تم نے جانتے اور بوجھتے غلطی کی، تمہیں معلوم تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، مگر تم اس کے پیچھے چلے، اپنے دشمن کے پیچھے چل کر تم نے خود اپنی منزل کھوٹی کی، اپنا نقصان کیا، اپنی زندگی برباد کی، جبکہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے کامیابی کا، ہمیشہ کی زندگی میں جنتوں کے پانے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر اللہ کی بندگی اور اطاعت کو چھوڑ کر جس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو اس روز اس سے زیادہ پچھتاوے اور اذیت کی کیا بات ہوگی۔ جسمانی تکلیف اور اذیت بھی اس سے کم ہے کہ جتنی شرمندگی اور پچھتاوے کے معاملے انسان کا جو ہے وہاں پر کیفیت ہوگی کہ جب اسے الگ کر کے مجرموں کے اندر جو ہے شامل کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب جہنم کا ایک منظر ہے۔ یہاں پر ہمیں واضح بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں اور جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ کہ جو شیطان کی پیروی کریں اور وہ لوگ کہ جو شیطان کے وسوسوں کے الگ رقم صرف اور صرف اللہ عز و جل کی اطاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کریں۔ تو جو شیطان کی بندگی کریں گے قیامت کو ان کے سامنے پچھتاوے اور اذیت کے علاوہ اور کوئی صورت موجود نہیں ہوگی، اور جو لوگ شیطان کی بندگی نہیں کریں گے اللہ کی بندگی کریں گے ان کے لیے
जन्नत की नेमतें जो है रखी जाएंगी। हम कहेंगे कि हाँ जी हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, शैतान की बंदगी नहीं करते, नमाज और रोजे की पाबंदी करते हैं, अच्छे और काम भी करते हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि बंदगी सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं है, बंदगी सिर्फ इबादत को बजा लेने का काम नहीं है। बंदगी तो इस चीज का नाम है कि पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी की इताअत और फरमाबरदारी में बसर हो कि जिसकी बंदगी कर रहा है। जिस तरह गुलाम का मामला होता है कि गुलाम का ना खाना और पीना अपनी मर्जी का होता है, ना पहनना और उड़ना अपनी मर्जी का होता है, ना वो सो अपनी मर्जी से सकता है, ना कोई और काम अपनी मर्जी से करता है। जो आका कहता है वो उसे करना होता है, चाहे उसकी समझ में आए या ना आए। आका के कहने पर उसकी जो है इवन अबरू के इशारे, आका के इशारे पर भी है गुलाम को उसकी पाबंदी करनी पड़ती है। इंसान का मामला भी अपने रब के साथ ऐसा है। इंसान को इस दुनिया की जिंदगी में इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो अपने रब की बंदगी इख्तियार करे और वो चाहे तो शैतान के बहकावे में जाकर रब के साथ जो है नाफरमानी का मामला करे। तो बंदगी दर हकीकत इताअत और पैरवी का नाम है। और क़यामत के रोज इंसान को दो ग्रोह में इसी बुनियाद पर बांटा जाएगा कि किसने अल्लाह की इताअत और पैरवी का रास्ता इख्तियार किया और किसने शैतान की पैरवी इख्तियार की। तो जिसने अल्लाह की पैरवी की, अल्लाह की इताअत की, उसके अंबिया किराम के पैगाम को माना, उन्हीं के लिए जन्नतों का रास्ता बनाया गया है। और जिसने इस दुनिया में शैतान की बातों को मानकर अपने रास्ते को खोटा किया, तो शैतान ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें बताया गया था शैतान की बंदगी मत करना क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसने गुरोह कसीर को गुमराह कर दिया है। तो क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये भी अजाब की एक सूरत है कि इंसान उस वक्त सोचे कि काश हम दुनिया की जिंदगी में सोच लेते, अकल से काम लेते, यहाँ पर हमें अकल आ जाती तो आज क़यामत के रोज पछतावे और अफसोस और ज़हनी अज़ियत की कैफियत से दो चार नहीं होते। उस ज़िल्लत से बच जाता इंसान अगर दुनिया में इस बात का एहसास कर लेता। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मुजरिमों के लिए क्या जो है अंजाम होने वाला है, हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून। अब देखो ये है वो जहन्नम जिससे तुमको डराया जाता था, जिस आग के अजाब का तुम्हें जो है तज़किरा किया गया था, ये अब तुम्हारा मस्कन है। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते थे, जो तुम इनकार करते थे, उसकी पादाश में अब तुम इसका ईंधन बनोगे। अब हर किस्म का अजाब जो है मुजरिमों के लिए मुसल्लत हो गया। जिल्लत और रुसवाई का अजाब, अफसोस का अजाब दुनिया में क्यों ना सोच लिया, और फिर जहन्नम में जलने का अजाब। और इसका भी अब कोई मौका नहीं कि कोई उज़्र पेश किया जा सके या कोई बहाना बना दिया जाए या कोई माजरत कर ली जाए कि हम तो मजबूर थे, हमारे साथ ये मामला था, हम क्या करते और क्या नहीं पढ़ पाते। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वहां पर मौका नहीं दिया जाएगा माजरत का, कि वहां जबान बंद कर दी जाएगी। अल्लाह फरमाता है आज के दिन हम उनकी मुंहों पर मोहर लगा देंगे, इंसान की जबान बंद हो जाएगी कि इंसान जो है किसी को उनकी माजरत पेश करे। और फिर होगा ये कि उनके हाथ बोलेंगे, उनके पांव गवाही देंगे, उनके जिस्म का एक एक उज़्व जो है गवाही देगा उस चीज पर जो कुछ वो कमा कर लाए हैं। जिस तरह इंसान की जिंदगी की फिल्म उसके आप आंखें सामने चल रही हो, किसी ने जो है वीडियो बना दी और सामने रख दी जाए कि देखो ये मामला था जो तुमने किया था। इंसान के सामने कोई हुज्जत बाकी नहीं रह जाएगी कि वो वहां पर जो है कोई उज़र या माजरत पेश कर सके या कोई एक्सक्यूज जो है वो दे सके। तो मामला ये है कि अल्लाह ताला एक तरफ तस्वीर कशी कर रहा है कि जो लोग इताअत और बदई करने वाले हैं, जन्नत वाले हैं, वो जन्नत में आराम के साथ रहेंगे, तख्त पर बैठे होंगे, इज्जत और इकराम के साथ मामला होगा। और दूसरा मामला ये है कि वो लोग जो मुजरिम है जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में इनकार किया, इताअत और अल्लाह ताला की पैरवी के रास्ते के बजाय, अंबिया की पैरवी के बजाय शैतान की पैरवी इख्तियार की, तो जब मुजरिमों का मामला है तो मुजरिमों के सामने ये सिचुएशन पेश आएगी कि वो अपने कामों की माजरत भी पेश नहीं कर सकेंगे और उनके लिए जहन्नुम का जो है ना फैसला कर दिया जाएगा। तो अक्लमंदी का फैसला, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जिसकी अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में बयान किया है कि इंसान इस दुनिया की जिंदगी में इस बात को सोचे, इस दुनिया की जिंदगी में अकल करे कि इस दुनिया की जिंदगी में फैसला करे कि वो घड़ी, वो क़यामत की घड़ी या वो मौत की घड़ी जो किसी भी लम्हे हम पर तारी हो सकती है। कुछ नहीं मालूम कि मैं यहाँ आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस चीज को मुकम्मल कर पाऊंगा या नहीं, या आप यहाँ बैठे ये दर्स सुन रहे हैं और इसको मुकम्मल कर पाएंगे कि नहीं। कि क़यामत के बारे में यही जो है, इस मौत की घड़ी के बारे में यही कहा गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं
کہ ایک پلک جھپکنے تک کا جو ہے زندگی کا جو ہے انسان جو ہے نا وہ اختیار نہیں رکھتا، اس کو نہیں معلوم اس کی موت کس وقت آئے گی. تو یہ جو محدود وقت ہے جس کا کچھ نہیں معلوم وہ کس وقت ختم ہو جائے، آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے کب کس کا بلاوا آتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے تخصیص نہیں ہے کہ عمر کے کس لمحے پہ جو ہے یہ وقت انسان پہ آنے والا ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے انسان جو ہے اس وقت کی تیاری کرے. مرنے کے بعد کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ انسان کا اس دنیا سے جان آسانی سے نکلے، بلکہ اس مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو. اس آسانی کے لیے انسان وہ راستہ اختیار کرے کہ جو جنتوں کا راستہ ہے. سورہ یاسین کی آیات جنہیں ہم مرتے وقت پڑھتے ہیں تاکہ جان آسانی سے نکل جائے، اس میں آنے والی زندگی کی جو تصویر دکھائی گئی ہے، اگر اس تصویر کو ہم ہر وقت اپنے سامنے تازہ رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ آخرت کے دن کس قسم کا معاملہ ہونے والا ہے اور جو مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، جب انسان کے سامنے تصاویر تازہ ہوں گی تو انسان ہر لمحے اس بات کا احساس کر سکے گا کہ اس وقت کی تیاری کی جائے. آج اس دنیا میں عقل سے کام لیا جائے، شیطان کا کہنا ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا جائے. یہی وہ راستہ ہے جس میں جنت، اس کا سارا انعام و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت جو ہے وہ انسان کو اس ہمیشہ کی زندگی میں مل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں اس عزت اور احترام کو، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ تذکرہ کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ابدی جنتوں کا مستحق اور حقدار بنا دے. نیک